ایسا ادارہ کہ جس میں تمام ہی فرقہ باطلہ کے لوگ پڑھتے ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر تعلیم دینے والے جو لوگ ہیں جی وہ کون ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ویڈیو بہت ہی شاندار ہونے والی ہے، لہٰذا آپ لوگ بالکل اسکپ نہ کریں۔ ایک سوال علامہ صاحب سے عرض کیا گیا کہ ایسا مدرسہ جہاں دیوبندی، وہابی، چکڑالوی، ندوی طرح طرح کے لوگ پڑھتے ہوں تو وہاں اہل سنت والجماعت کے کسی آدمی کا پڑھنا کیسا؟ تو اس پر علامہ صاحب کے جواب پر قربان جاؤ، کیا ہی بہترین شاندار جواب دیا علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب۔ حضور محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب کی حیثیت ویسے بھی قابل تعارف نہیں، بہت ہی دنیا کے کونے کونے میں اور ہندوستان کے تو قریب قریب ہر جگہ لوگ مشہور و معروف ہیں۔ عموماً اس وقت جتنے بھی شاگرد پائے جا رہے ہیں قریب قریب سب انہی کے شاگرد ہیں، جتنے بھی علماء ہیں ان کے شاگرد یا ان کے شاگردوں کے شاگرد ہی ہیں۔ آئیے حضرت کے زبان ہی سے، زبان فیض ترجمان سے ہم اچھے سے سنتے ہیں انشاءاللہ حضرت کے زبان سے کیا فرمائیں۔ ہلو، السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام۔ جی حضور، کیا میں شہزادہ سرکار صدر الشریعہ محدث کبیر نائب قاضی القضات فی الہند سے بات کر رہا ہوں؟ جی کون صاحب ہیں؟ جی حضور، میں محمد فیض رضا بول رہا ہوں اتراکھنڈ سے۔ کہاں سے؟ اتراکھنڈ حضور۔ اچھا، کہیے، فرمائیے کیا ہے؟ حضور ایک بس عرض یہ ہے کہ حضور ایک سوال آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ سرکار کے کوئی ایسا ادارہ کہ جس میں تمام ہی فرقہ باطلہ کے لوگ پڑھتے ہوں، تو ایسے مثلا وہابی، دیوبندی، رافضی، خارجی، قادیانی وغیرہ اور صلح کلی وغیرہ تمام ہی لوگ پڑھنا ہے، ایسے ادارے میں تعلیم حاصل کرنا حضور شرع کیا حکم رکھتا ہے؟ حضور بیان فرما دیں۔ بھائی سب تعلیم حاصل کرتے ہیں تو اس سے یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر تعلیم دینے والے جو لوگ ہیں جی وہ کون ہیں؟ اچھا۔ کیونکہ اثر جو پڑتا ہے تعلیم سے تو وہ معلم کا اثر ہوتا ہے متعلم پر۔ جی ورنہ یہ سوال تو بعض ضد کی وجہ سے کیا جا رہا ہے۔ نہیں حضور، یونیورسٹی میں جو بزرگ لوگوں کے لڑکے یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، کسی بھی یونیورسٹی میں، علی گڑھ یونیورسٹی ہی کی خصوصیت نہیں بلکہ دنیا کی کسی یونیورسٹی میں بھی پڑھتے ہوں، تو کیا وہاں پر ہر طرح کے طلبہ نہیں ہوتے ہیں؟ جی جی، تو اس کے لیے سوال نہیں ہوتا ہے، سوال ہوتا ہے وہی درس گاہ۔ حضور اگر پڑھانے والا ٹھیک ہے، مطلب سپوز کے لیے فرض کے لیے کہ سنی ہے، لیکن پڑھنے والے بچے رافضی بھی ہیں، خارجی بھی ہیں، وہابی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، صلح کلی بھی ہیں اور سنی بھی ہیں، تو اب تو ان کا پھر پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ تو وہاں پہ حضور یہ جو حدیث پاک ہے ولا تجالسہم ولا تشاربہم ولا تواکلہم، تو اس کی مخالفت حضور نہیں آئے گی؟ اس کا نہیں، لا تجالسہم ولا تناکحہم وغیرہ والی جو حدیث ہے جی، اس کا معنی کیا ہے؟ نہ ان کے پاس اٹھو، نہ بیٹھو، نہ کھاؤ، نہ پیو۔ اب تو ٹرین اور پلین کا سفر بھی ناجائز ہو جائے گا۔ جی حضور وضاحت آپ فرما دیں، لیا جائے قائل ہوں جی۔ کیا حضور وضاحت آپ فرما دیں، رہبری آپ فرمائیں، میں تو قائل بھائی مطلب وہی ہے جو قرآن مجید میں فرمایا جی کہ لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں ایمان والے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء، اور اسی کو دوسری جگہ یہ فرمایا کہ لا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین، تو یہاں لا تقعد کہا گیا
تو لا تقعد کے معنی بھی وہی دوستانہ اٹھک بیٹھک، دوستی گانٹنا، یا یہ فرمایا کہ وہ جی نہیں، ذرا آواز نہیں آ رہی ہے آپ حضور نے حدیث پاک ہے ایاکم و ایاہم لا یغلونکم ولا یفتنونکم، کہ تم ان سے دور رہو، ان کو اپنے دور رکھو، کہیں وہ تمہیں گمراہ کر کے فتنے میں نہ ڈال دے. یہ مطلب ہے کہ ان سے دوستی نہ باندھو. اچھا، دور رہنے کا یہ معنی. اچھا، یعنی نہ کرو، دشمنی، تعلق مت جوڑو. اچھا مطلب دوستی ان سے نہ باندھیں، باقی ان کے ساتھ میں بیٹھ سکتے ہیں، اٹھ سکتے ہیں، یہ سب معاملہ. ایسے اٹھنا بیٹھنا اگر آپ منع کر دیں گے تو اب تو ٹرینوں میں، بسوں میں اور پلینوں میں، دکانوں میں یہ سب ناجائز کام ہو رہا ہے. مسلمان جو کریں. جی. تو حضور اگر مطلب معلم جو ہے، مطلب پڑھانے والا جو ہے وہ سنی ہے اور پڑھنے والے تمام معجون مرکب ہیں، تمام فرقہ باطلہ لوگ، تو وہاں پر پڑھنا جائز ہے؟ پڑھنا جائز ہے بشرطے کہ یہ دوستی نہ گانٹھیں. دوستی نہ گانٹیں. ہاں، اور اگر دوستی بنانے لگیں ان بد مذہبوں یا کافروں سے تب تو درست نہیں. اچھا اچھا. تو حضور جو یہ جو حدیث پاک ہے کہ نہ ان کے پاس اٹھو، نہ بیٹھو، نہ کھاؤ، نہ پیو، تو حضور تو ان کے ساتھ کھانا پینے کا مطلب کیا ہے؟ نہ دعوت دو نہ دعوت لو. لیکن حضور بیٹھنے کی اس کو دی جاتی ہے. حضور شرکت تو اس کو دی جاتی ہے. حضور اگر حضور شرکت تو پائی جا رہی ہے، بیٹھنا تو پایا جا رہا ہے، ایک ساتھ تعلیم حاصل کرنا تو پایا جا رہا ہے. منع نہیں کیا. اچھا، شرکت کو منع نہیں کیا ہے. شرکت جائز ہے. شرکت یہ تو جائز ہے. منع جو ہے ان کے ساتھ تعلق جوڑنا. اچھا، شریک ہونا جائز ہے، بس منع جو ہے وہ تعلق جوڑنا ہے حضور. ہاں، یعنی بیٹھ سکتے ہیں، تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ساتھ میں اٹھ سکتے ہیں، وہ جائز ہے. ہاں، ٹھیک ہے. ہاں، السلام علیکم.